آئیے آج پاکستان کے بالکل تازہ موسمیاتی منصوبے پر بات کرتے ہیں۔ یہ ان کا تیسرا قومی سطح پر طے شدہ حصہ یا NDC 3.0 کہلا رہا ہے۔ جی ہمارے پاس یہ حکومتی دستاویزات ہیں جو بتاتی ہیں کہ پیرس معاہدے کے تحت پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے، کیا عزائم ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جو دیکھیں موسمیاتی تبدیلی سے اتنا زیادہ متاثر ہے، وہ آخر اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا ٹھوس قدم اٹھا رہا ہے۔ جی اور ایک بات جو شروع میں ہی سمجھنی ضروری ہے وہ ہے یہ تضاد۔ پاکستان عالمی گرین ہاؤس گیسوں میں آپ دیکھیں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، ہاں بمشکل 1%، لیکن اثرات کے لحاظ سے سب سے آگے والے ممالک میں ہے۔ 2022 کے سیلاب تو بس ایک جھلک تھی اس کی۔ بالکل، وہ تو ایک بہت بڑی مثال تھے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ نیا منصوبہ کتنا عملی ہے اور اصل میں داؤ پر کیا لگا ہے۔ بالکل، اور یہ جو تضاد آپ نے بتایا نا، یہی اصل میں پاکستان کی موسمیاتی کہانی کا مرکز ہے۔ اخراج میں حصہ تقریباً نیگلیجبل، مطلب فیکس اخراج میں دنیا میں 178واں نمبر۔ 178واں نمبر؟ جی، لیکن جب آپ اثرات دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل الٹ جاتی ہے۔ جرمن واچ نے 2022 کے سیلابوں کے بعد کہا کہ پاکستان اس سال سب سے زیادہ متاثرہ ملک تھا۔ اوہ! اور اینڈیگین انڈیکس بھی یہی کہتا ہے۔ تیاری میں ہم 150ویں نمبر پر ہیں اور خطرات کا سامنا کرنے میں 146ویں۔ یعنی خطرہ بہت زیادہ ہے اور تیاری کم ہے۔ یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے۔ اور اسی لیے پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا اب صرف کوئی ماحولیات کا مسئلہ نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اب ایک قومی بقا اور ترقی کی ترجیح بن گئے۔ اثرات ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ شمال میں گلیشیئر پگھل رہے ہیں تیزی سے، بہت تیزی سے۔ اندازہ ہے کہ آگے چل کر دریائے سندھ کے بہاؤ میں 20 سے 30% کمی آ سکتی ہے۔ اوہ خدایا! مانسون کا پیٹرن دیکھیں، بالکل بگڑ گیا ہے۔ 2022 میں معمول سے 175% زیادہ بارش ہیں۔ ہاں، وہ تو ناقابل یقین تھا۔ اور پھر 2025 میں بھی یہی حال، غیر معمولی بارشیں، سیلاب، 1000 سے زیادہ اموات۔ اور گرمی کی لہریں بھی تو شدید ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، چلاس، بنجی جیسے علاقوں میں درجہ حرارت 46-48 ڈگری تک پہنچ رہا ہے۔ نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ اور پانی کی قلت، وہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بہت بڑا۔ پنجاب میں زیر زمین پانی کی سطح ہر سال 1 میٹر تک نیچے جا رہی ہے۔ 1 میٹر؟ جی، اور تربیلا ڈیم جو اتنا بڑا ذریعہ ہے پانی کا، مٹی بھرنے کی وجہ سے اپنی 33% سے زیادہ صلاحیت کھو چکا ہے۔ اوہ! اور ساحلی علاقوں کا تو اپنا مسئلہ ہے۔ سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے، زمین میں نمکین پانی آ رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا بوجھ کس پر پڑ رہا ہے؟ ظاہر ہے سب سے زیادہ کمزور طبقوں پر۔ بالکل، وہی لوگ جو پہلے ہی مشکل میں ہیں۔ چھوٹے کسان جن کی فصلیں ایک دم تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہاں۔ شہروں میں رہنے والے غریب جو گرمی کی لہروں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ خواتین، بچے، دور دراز دیہاتوں کی کمیونٹیز۔ 2022 کے سیلاب کے اعداد و شماری دیکھ لیں، وہ خود بولتے ہیں۔ $30 ارب سے زیادہ کا نقصان، 80 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر، اور تقریباً 1700 اموات۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ زندگیاں ہیں۔ جی، یہ لاکھوں زندگیاں ہیں۔ تو اس سنگین پس منظر میں پیرس معاہدے کے تحت پاکستان کیا کر رہا ہے؟ 2016 میں جب توثیق ہوئی تو کیا ذمہ داریاں آئیں؟ دیکھیں، پیرس معاہدے کے تحت بنیادی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہر ملک اپنے نیشنل ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز یعنی NDCs پیش کرے۔ ہاں، قومی سطح پر طے شدہ حصے۔ جی، اور پھر ہر 5 سال بعد انہیں اپڈیٹ کرے اور زیادہ عزائم کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کلائمیٹ چینج ایکٹ 2017 بنایا، نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی 2021 آئی۔ یہ مقامی پالیسیاں ہیں۔ جی، ان کا نفاذ کرنا، پھر شفافیت کی رپورٹیں جنہیں BTRs کہتے ہیں، وہ جمع کروانی ہے، اور عالمی سطح پر جو جائزہ ہوتا ہے گلوبل سٹاک ٹیک، اس میں حصہ لینا۔ اچھا۔ اور یہ جو نیا NDC 3.0 ہے، یہ پچھلے والوں سے زیادہ جامع لگتا ہے۔ کیسے؟ اسے بنانے میں پوری قوم کا نقطہ نظر اپنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مطلب وفاقی وزارتیں، صوبے، سول سوسائٹی، یونیورسٹیاں، نوجوان، نجی شعبہ، سب سے مشورہ کیا گیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس سے صرف موسمیاتی ہدف نہیں سمجھا جا رہا، اسے پائیدار ترقی کے اہداف SDGs سے جوڑا گیا ہے۔ اچھا۔ اور جو قومی ترقیاتی منصوبہ ہے، اڑان پاکستان 2024-2029، اس سے بھی لنک کیا گیا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ یہ کام الگ تھلگ نہ ہو بلکہ ترقی کا حصہ بنے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اصل اہداف پر۔
خاص طور پر میٹیگیشن یعنی اخراج کم کرنے پر۔ 2035 کا کیا ہدف رکھا ہے؟ ہدف تو کاغذ پر بہت بڑا ہے۔ 2035 تک جو متوقع اخراج ہوگا تقریباً 2559 ملین ٹن CO2، اسے 50% کم کرنا ہے۔ 50% یعنی آدھا؟ تک لانا۔ سننے میں تو یہ بہت ہی زبردست لگتا ہے، ہاں واقعی۔ لیکن یہاں ایک بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ اس 50% میں سے صرف 17% غیر مشروط ہے۔ انکنڈیشنل؟ صرف 17%؟ جی، یعنی یہ وہ کمی ہے جس کا پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنی پالیسیوں سے کرے گا، ہر حال میں۔ تو باقی 33%؟ وہ کہاں گیا؟ باقی 33% مشروط ہے۔ کنڈیشنل؟ اچھا، یعنی شرط لگی ہوئی ہے۔ بالکل۔ شرط یہ ہے کہ یہ کمی تبھی ہوگی جب پاکستان کو باہر سے، مطلب بین الاقوامی سطح پر کافی زیادہ مالی مدد ملے گی، ٹیکنالوجی ملے اور صلاحیت سازی میں مدد ملے۔ تو اصل میں اس بڑے ہدف کا 2/3 حصہ تو اگر مغل پر ہے۔ یہ تو بہت بڑا اگر ہے۔ خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی موسمیاتی فنڈنگ کے وعدے کتنے پورے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس سب کے لیے پیسہ کتنا چاہیے، کوئی اندازہ ہے؟ اندازہ ہے، اور وہ بھی ہوش ربا۔ 2035 تک ان اہداف کے لیے کل 565.7 ارب امریکی ڈالر۔ 565 ارب ڈالر! یہ تو پاکستان کی کل GDP سے بھی زیادہ لگتا ہے۔ جی، بہت بڑی رقم ہے۔ یہ حاصل کرنا بہت بہت بڑا چیلنج ہوگا، خاص طور پر جب ملک پہلے ہی قرضوں میں دبا ہوا ہے۔ بجٹ کا تقریباً 46.7% تو قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ تو یہ فنڈنگ آئے گی کہاں سے؟ خیر، اس پر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 50% کمی یا کم از کم 17% ہو بھی کیسے؟ کون سے شعبے ہیں؟ یقیناً سب سے پہلے توانائی کا شعبہ، جو سب سے زیادہ اخراج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پلان یہ ہے کہ 2035 تک بجلی بنانے کی جو کل صلاحیت ہے اس کا 69% صاف اور قابل تجدید توانائی سے آئے۔ اس میں ہائیڈرو پاور بھی شامل ہے۔ یہ IGCEP پلان میں بھی تھا نا؟ جی، IGCEP 2025 to 2035 میں یہی ہے، اور گیس اور فرنس آئل پر انحصار کم کرنا ہے۔ اور سولر ونڈ وغیرہ میں کیا پیش رفت ہے؟ کیا کوئلے کا استعمال واقعی کم ہو رہا ہے؟ قابل تجدید توانائی میں پیش رفت تو نظر آ رہی ہے۔ 2025 تک تقریباً 35% سے زیادہ حصہ حاصل ہو گیا تھا۔ 2030 کا ہدف 60% ہے۔ 60%؟ جی، سولر میں تو بہت تیزی آئی ہے۔ آپ کو پتا ہے 2024 میں 17 گیگا واٹ کے سولر سسٹم درآمد ہوئے۔ 17 گیگا واٹ؟ جی، پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا سولر پینل امپورٹر بن گیا۔ کچھ اندازے ہیں کہ شاید 47 گیگا واٹ تک سولر لگ جائے۔ زبردست۔ اور کوئلہ؟ کوئلہ جو 2017 کے بعد کافی بڑا تھا، اب اس کا استعمال کم ہو رہا ہے۔ خاص طور پر درآمدی کوئلے سے بجلی بنانا 2021 سے 2025 کے بیچ 41% کم ہوا ہے۔ اچھا۔ نیشنل گرڈ میں اب کوئلے کا حصہ نصب شدہ صلاحیت کا کوئی 17% اور سالانہ پیداوار کا 16% رہ گیا۔ لیکن اتنی زیادہ سولر توانائی آئے گی تو گرڈ کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا؟ دن میں بجلی ہوگی، رات میں نہیں؟ بالکل، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی لیے بیٹری سٹوریج یعنی BESS پر زور دیا گیا ہے۔ اندازاً $1 ارب اس کے لیے چاہیے۔ اور ساتھ میں پرانا ٹرانسمیشن نیٹ ورک، تاریں وغیرہ، انہیں بھی بہتر بنانا ہوگا۔ اور ہاں، توانائی بچانے کی بھی پالیسی ہے۔ 2030 تک 35 ملین ٹن CO2 اخراج کم کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ٹرانسپورٹ پر آتے ہیں، گاڑیوں کا دھواں وغیرہ۔ الیکٹرک گاڑیاں EVs کا کیا پلان ہے؟ ٹرانسپورٹ میں ہدف رکھا ہے کہ 2030 تک جتنی نئی گاڑیاں بکیں ان میں سے 30% الیکٹرک ہوں۔ 30%؟ ہاں۔ ابھی کتنی ہے؟ ابھی تو بہت کم ہے، شاید 53,000 کے آس پاس، ہدف سے بہت دور۔ لیکن ابھی ایک نئی پالیسی آئی ہے 2025-30 کے لیے، امید ہے اس سے فرق پڑے گا۔ اور چارجنگ سٹیشنز؟ 2030 تک 3,000 چارجنگ سٹیشنز بنانے کا منصوبہ ہے۔ لیکن ایک اور بڑا چیلنج ہے صاف ایندھن کا۔ یورو 5 اور 6 معیار اپنانے کی بات تو ہوتی ہے، لیکن پرانی ریفائنریاں ہیں، مہنگا بھی ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ تو ہے۔ تو ساتھ میں پبلک ٹرانسپورٹ جیسے BRT بسیں اور ریلوے کو بہتر بنانے پر بھی زور ہے۔ اچھا، اب زراعت، جنگلات اور زمین کے استعمال ایفولو کی بات کرتے ہیں۔ اپ اسکیل گرین پاکستان پروگرام UGPP کا بہت نام سنا ہے، کیا یہ کامیاب رہا ہے؟ جی ہاں، ایفولو سیکٹر میں خاص کر UGPP میں کچھ اچھی کامیابیاں ملی ہیں۔ 2030 تک 148.76 ملین ٹن CO2 جذب کرنے کا ہدف تھا نا؟ ہاں۔ اس میں سے اب
तक 46.66 मिलियन टन हासिल हो गया है। ये तो काफी अच्छा है। और महफूज इलाके प्रोटेक्टेड एरियाज 15% तक बढ़ाने थे, वो 20% से भी ज्यादा हो गए हैं। जबरदस्त। और सब्ज मुलाजमतें पैदा करनी थी 5,500, जबकि 10,000 से ज्यादा पैदा हो चुकी हैं। वाह, ये तो वाकई मुस्बत खबर है। जी, ये काफी हौसला अफजा है। और ज़राअत के अंदर कार्बन कम करने के लिए क्या हो रहा है? इसमें एक तो चावल की काश्त में पानी बचाने की टेक्निक है, AWD, अच्छा। खाद का बेहतर इस्तेमाल, और जो फसलों की बाकियात जलाते हैं ना, उसकी हौसला शिकनी करना, और जंगलात की निगरानी के लिए सैटेलाइट वाला GIS सिस्टम बनाने का भी प्लान है। ठीक है, फिजला और सनत के बारे में जल्दी से बता दें। फिजला से इखराज 17% कम करना है, मतलब बेहतर कचरा मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, कंपोस्ट बनाना, और लैंडफिल से जो मीथेन गैस निकलती है उसे पकड़ना। और सनत? सनत में सब्ज तब्दीली लानी है, यानी फैक्ट्रियों में तवानाई बचाएं, जो फालतू गर्मी निकलती है उसे दोबारा इस्तेमाल करें, पुराने बॉयलर बदलें, और वो जो यूरोप का नया कानून आ रहा है ना, CBAM, हाँ, कार्बन बॉर्डर टैक्स वाला। जी, उसके लिए भी तैयारी करनी है ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर ना हो। ठीक है, और घरों इमारतों के हवाले से? इमारात में साफ ईंधन वाले चूल्हे, छतों पर सोलर पैनल, LED लाइट्स और ज्यादा बेहतर ACs वगैरह को फरोग देना है। और जहाजरानी और हवाई सफर? उनमें भी पायदार ईंधन और कम कार्बन वाली बंदरगाहों का जिक्र है। और हाँ, एक अहम बात, पाकिस्तान ने कार्बन मार्केट के लिए भी 2024 में गाइडलाइंस जारी की हैं। ताकि आर्टिकल 6 से फायदा उठाया जा सके। बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी तावन से। ये तो हो गई मिटिगेशन यानी इखराज कम करने की बात। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, पाकिस्तान के लिए तो आज के असरात से निमटना भी इतना ही बल्कि शायद ज़्यादा ज़रूरी है। तो एडेप्टेशन यानी मुवाफ़क़त पर क्या जोर है? दस्तावेज़ में इसे मरकज़ी सुतून कहा गया है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पाकिस्तान जिस तरह खतरात की जद में है, इसके लिए एडेप्टेशन यानी बदलते हालात के मुताबिक ढलना और नुकसानात कम करना सबसे अहम है। इसीलिए 2023 में एक तफसीली कौमी मुवाफ़क़त का मंसूबा NAP भी बना था। अच्छा, तो इसमें क्या खास बातें हैं? किन शोबों पर फोकस है? एक तो बुनियादी सतह पर मंसूबाबंदी में, यानी कौमी सूबाई तरक्याती मंसूबों में एडेप्टेशन को शामिल करना, ज़िलाई सतह पर प्लान बनाना, इदारों में राब्ता बेहतर करना। ठीक। फिर ज़राअत और खुराक का तहफ़्फ़ुज़, ये बहुत अहम है। ऐसी फसलें लाना जो मौसमियाती तब्दीली जैसे सूखा या सैलाब झेल सकें। क्लाइमेट रिजिलिएंट फसलें? जी, आबपाशी को बेहतर बनाना ताकि पानी ज़ाया ना हो, फसलों में तनवू लाना, किसानों को वक्त पर मौसम की इत्तला देना, और वो रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर ताकि ज़मीन की सेहत बेहतर हो। पानी और जंगलात के लिए क्या मंसूबे हैं? पानी के लिए पानी का मीटर लगाना, पानी साफ करके दोबारा इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना, इसमें वो रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम का जिक्र है। हाँ, सुना है उसके बारे में। इससे कहते हैं 7.7 मिलियन लोगों को फायदा होगा। इस्लामाबाद में कोई 110 जगहों पर पानी जमा किया जा रहा है। चोलिस्तान में 110 तालाब बनाए हैं। अच्छा खासा काम हुआ है। जी, और पानी के निज़ाम शमसी तमनाई से चलाना। जंगलात में हदफ है कि 2030 तक 30% खराबशुदा जंगलात या ज़मीनों को बहाल करना है। ये बड़ा हदफ है। UGPP तो चलेगा ही, मैंग्रोव्स पर खास तवज्जो है। कोई 23,000 हेक्टेयर मैंग्रोव्स लगाए भी हैं। और शहरों में वो मियावाकी जंगल। हाँ, वो छोटे छोटे घने जंगल। जी, गर्मी कम करने के लिए। शहरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत के शोबों में एडेप्टेशन कैसे होगी? शहरों में बेहतर बिल्डिंग कोड्स, निकासी आब का निज़ाम बेहतर करना, पार्क्स बनाना, गर्मी की लहरों के लिए वार्निंग सिस्टम। कुछ मॉडल क्लाइमेट रेजिलिएंट देहात भी बनाने का प्लान है। ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, पुल बनाते वक्त मौसमियाती खतरात का ख्याल रखना। सेहत में सबके लिए साफ पानी का हदफ है। SDG 6। जी, और 2035 तक तमाम अस्पतालों, क्लिनिक्स को मौसमियाती असरात से महफूज बनाना, बीमारियों की मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर करना, जिसके लिए वन हेल्थ सेक्रेटेरिएट बना है, और कमज़ोर ग्रोहों, खासतौर पर ख़वातीन का ख्याल रखना CCAHP के ज़रिए। आफात के खतरात में कमी, DRR और तालीम का क्या रोल है? DRR में 2030 तक पूरे मुल्क के लिए खतरात का नक्शा बनाना, वार्निंग सिस्टम को हर एक तक पहुंचाना, 100 अजला में कम्युनिटी की सतह पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना। ठीक। और नुकसान और ज़रर यानी लॉस एंड डैमेज का अंदाज़ा लगाने का तरीका कार भी अब मौजूद है।
تعلیم میں ٹیکنیکل ٹریننگ میں سبز مہارتیں سکھانا، نوجوانوں کے لیے گرین انوویشن فنڈ اور اپرینٹنشپس۔ یہ سب منصوبے واقعی بہت جامع ہیں، لیکن پھر وہی سوال گھوم پھر کر آ جاتا ہے، یہ سب ہوگا کیسے؟ خاص کر وہ 565 ارب ڈالر والی بات۔ پیسہ، ٹیکنالوجی، صلاحیت کہاں سے آئیں گی یہ سب؟ یہی $1 ملین سوال ہے، یا شاید $565 بلین سوال ہے۔ ہاں بالکل۔ جیسا پہلے کہا، بین الاقوامی مدد پر انحصار بہت زیادہ ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ گرانٹس ملیں یا آسان قرضے۔ ظاہر ہے۔ حکمت عملی دو طرفہ ہے، ملکی اور بین الاقوامی۔ ملکی سطح پر بجٹ کو کلائمیٹ کے حساب سے بنانا، منصوبوں پر کلائمیٹ ٹیگ لگانا، تاکہ پتہ چلے پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ جی، گرین بانڈز جاری کرنا، جیسے 2021 میں $500 ملین کا ہوا، 2025 میں 20 ارب روپے کا گرین سکوک آیا، ای وی وغیرہ پر کلائمیٹ لیوی لگانا، پی سی سی ایف فنڈ کو چلانا، صوبائی فنڈز بنانا جیسے پنجاب میں بنا ہے۔ اور بین الاقوامی سطح پر وہ جی سی ایف، جی ای ایف، اے ایف کیا ہے؟ یہ بڑے عالمی فنڈز ہیں، گرین کلائمیٹ فنڈ، گلوبل انوائرنمنٹ فیسلٹی اڈیپٹیشن فنڈ۔ یہ ترقی پذیر ملکوں کو مدد دیتے ہیں۔ تو پاکستان ان سے مدد مانگ رہا ہے؟ جی بالکل، اور اب وہ جو نیا لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا ہے اس سے بھی امیدیں ہیں، ورلڈ بینک جیسے بینکوں سے، اور وہ قرض کے بدلے موسمیاتی منصوبے، ڈیٹ فار کلائمیٹ سویپس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ اور نجی شعبہ، اس کا کیا کردار ہے؟ نجی شعبہ بہت اہم ہے۔ آئی پی پیز بجلی بنا رہے ہیں، ای وی اسمبلنگ پلانٹس لگ رہے ہیں، پی پی پیز ہو سکتی ہیں، کاربن مارکیٹس ہیں۔ ان سب میں شفافیت بہت ضروری ہے، جس کے لیے ایک رجسٹری، ایم آر وی سسٹم اور کلائمیٹ فائنانس یونٹس بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیسے کے علاوہ ٹیکنالوجی اور صلاحیت سازی کی بات بھی تھی۔ کن ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو بہت سی چیزوں کی ہے۔ توانائی میں اچھے سولر پینل، سمارٹ گرڈ، بیٹری، ٹرانسپورٹ میں ای ویز، چارجنگ اسٹیشن، زراعت میں بہتر بیج، پانی بچانے والے سسٹم، آفات کے لیے وارننگ سسٹم۔ ان کو حاصل کرنا اور استعمال کرنا سیکھنا، یہ صلاحیت سازی ہے، یعنی منصوبے بنانے کی مہارت، ایم آر وی سسٹم چلانے کی اہلیت، لوگوں کو سبز مہارتیں سکھانا اور اداروں کو مضبوط کرنا، جیسے وہ پی سی سی اے جو 2024 میں بنی ہے۔ دستاویز میں کچھ اسٹریٹجک باتوں کا بھی ذکر ہے، جیسے مشترکہ فوائد، منصفانہ منتقلی اور صنفی مساوات۔ یہ کیا ہیں؟ یہ بہت اہم اصول ہیں۔ مشترکہ فوائد کا مطلب ہے کہ ایسے کام کریں جن سے ماحول کے ساتھ ساتھ صحت، روزگار، توانائی وغیرہ کو بھی فائدہ ہو، جو ایس ڈی جیز سے ملتے ہوں۔ ٹھیک۔ منصفانہ منتقلی بہت اہم ہے، مطلب جب ہم صاف توانائی کی طرف جائیں، جیسے کوئلہ کم کریں، تو جو لوگ اس سے متاثر ہوں، جو مزدور، جو کمیونٹیز، ان کا خیال رکھا جائے۔ ان کے لیے متبادل روزگار؟ جی، متبادل روزگار، سوشل سیکیورٹی، اور یہ سب ان سے پوچھ کر مشاورت سے ہو۔ اور صنفی مساوات اور سماجی شمولیت، جی ڈی ایس آئی؟ اس پر بھی زور ہے۔ آئین تو کہتا ہی ہے کہ سب برابر ہیں۔ پالیسیوں میں یہ یقینی بنانا ہے کہ خواتین، نوجوان، معذور افراد، پسماندہ گروپ، ان سب کو شامل کیا جائے۔ ان کو صرف بچانا نہیں، بلکہ منصوبوں میں ان کا فعال کردار ہو۔ وہ سی سی جی اے بھی خاص طور پر خواتین کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سبز مہارتیں، تاکہ نوجوان مستقبل کی معیشت کے لیے تیار ہوں۔ آخر میں یہ سب ہوگا کیسے زمین پر؟ نگرانی کون کرے گا؟ اس کے لیے پوری حکومت کو مل کر کام کرنا ہے۔ مرکزی وزارت تو موسک این سی سی ہے، پھر وزیر اعظم کی سربراہی میں کلائمیٹ چینج کونسل ہے۔ وہ اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ جی، پھر پی سی سی اے اور صوبائی محکمے عمل درآمد کریں گے، اور ان سب کی نگرانی، رپورٹنگ، تصدیق، ایم آر وی کے لیے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن رہا ہے، پاکستان کلائمیٹ ٹرانسپیرنسی پلیٹ فارم۔ پیرس معاہدے کے نئے شفافیت فریم ورک کے مطابق؟ جی بالکل، ای ٹی ایف کے مطابق۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہے۔ این ڈی سی 3.0 میں اہداف بڑے ہیں پر زیادہ تر مشروط ہیں۔ ایڈیپٹیشن یعنی موافقت پر بہت زیادہ زور ہے، جو کہ فوری ضرورت بھی ہے۔ پیسہ بہت چاہیے اور اس کے لیے پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بالکل، اصل بات یہی ہے کہ پاکستان کے عزائم اور ان کی حقیقت بننے کے بیچ کا فاصلہ
وہ بین الاقوامی مدد پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ چیلنج بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو یہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ جی، تو یہ نہ صرف تباہی سے بچا سکتا ہے بلکہ پاکستان کے لیے ایک پائیدار، محفوظ اور بہتر معاشی مستقبل کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم موڑ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو شاید سب کے ذہن میں ہوگا، ہم عالمی سطح پر موسمیاتی فنڈنگ کے وعدوں اور اصل میں جو ملتا ہے اس میں فرق دیکھتے ہیں۔ تو وہ کون سے حقیقی عملی طریقے ہو سکتے ہیں جن سے پاکستان جیسے ممالک کے لیے یہ مالی خلا پر ہو سکے، تاکہ یہ منصوبے صرف کاغذ پر نہ رہ جائیں بلکہ واقعی حقیقت بنے؟